اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم آمین۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 32 سے 40 تک، 32 سے 40 تک انشاءاللہ۔ ہم پیچھے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ پڑھ چکے ہیں، اور اس کی ساری ڈیٹیل پڑھنے کے بعد جیسے کہ اب انہوں نے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، وہ چھپانا چاہ رہا تھا، نہیں سمجھ آئی تو اللہ تعالیٰ نے کوا بھیجا، اور پھر وہ نادم ہوا، اس بات پہ پشیمان ہوا کہ میں تو اپنے بھائی کو چھپانے کے قابل بھی نہیں رہا۔ من اجل ذالک، آگے چلتے ہیں، من اجل ذالک، بوجہ اس کے، یعنی اس بات کی وجہ سے، کس کی وجہ سے؟ یہ جو سارا واقعہ آیا پیچھے، کتبنا لکھ دیا ہم نے، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر۔ اب یہاں پر بنی اسرائیل کا ذکر ہے، لیکن اس سے مراد جسٹ بنی اسرائیل ہی نہیں ہے، امت محمدیہ بھی ہیں، ہم سب ہیں۔ انہو، کہ بے شک وہ، اب یہ دیکھیں آپ نے کل کوشچن کیا تھا کہ انا اور انا میں کیا فرق ہے، تو انا بیچ میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، انا جملے کے سٹارٹ میں آتا ہے۔ انہو، کہ بے شک وہ، معنی ایک ہی ہے انا اور انا کا، وہ انما جو ہے اس کا معنی اور ہے۔ انہو، کہ بے شک وہ، من قتل، جس نے قتل کیا، نفسن کسی جان کو، بغیر نفسن بغیر کسی جان کے، یعنی ناحق، او فساد یا فساد کرنے کے، فی الارض زمین میں، فکأنما تو پس گویا کہ قتل کیا اس نے، الناسا لوگوں کو، جمیعاً سب کے سب کو۔ اس آیت کو ہم با محاورہ پڑھیں، آیت نمبر 32، یہ ہاف یہ بھی میں نے کی ہے تاکہ اتنا سے سمجھ میں آ جائے۔ اسی وجہ سے، کس وجہ سے؟ کہ جو پیچھے سارا واقعہ گزر چکا ہے، ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو، سمجھ آ گئی کہ اگر کسی نے قتل کیا تو اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا۔ اس میں زندگی یا قصاص میں، آپ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ قصاص میں زندگی ہے، لیکن اگر قتل نہیں کیا، ناحق ہے، تو پھر نہیں، بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل بھی نہ ہو، یا زمین میں فساد مچانے والا ہو، قتل کر ڈالے، بغیر نفس، او فساد فی الارض، یا وہ فساد کرنے والا ہو، قتل کر ڈالے، فکأنما تو پس گویا کہ اس نے تمام لوگوں کو، تمام انسانیت کو، یوں کر لیں، لوگوں چھوڑ دیں، انسانیت کو، قتل الناس جمیعا، تمام انسانیت کو قتل کر دیا، ٹھیک ہے۔ آگے، ومن احیا، اور جو کوئی، ہم اس کو یہیں پہ اسی کو لے کے چلیں گے آگے، کہ ایک جان کا قتل کرنا، تمام انسانیت کا قتل کس طرح سے ہے؟ اس قتل ناحق کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانی جان کی قدر و قیمت کو واضح کر کے بنی اسرائیل پر یہ حکم صادر فرما دیا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے ہاں انسانی خون کی کتنی اہمیت اور تکریم ہے، اور یہ اصول صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں، اسلام کی تعلیمات کے مطابق بھی یہ اصول ہمیشہ کے لیے ہے۔ سلیمان بن علی ربی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا، یہ آیت ہمارے لیے بھی ہے جس طرح بنو اسرائیل کے لیے تھی؟ تو انہوں نے فرمایا، ہاں، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بنی اسرائیل کے خون اللہ کے ہاں ہمارے خونوں سے زیادہ قابل احترام نہیں تھے۔ یہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا کہ یعنی یہ آیت ہم سب کے لیے ہے کہ کسی ایک جان کا قتل تمام انسانیت کا قتل ہے۔ ومن احیا، اور جس کسی نے بچا لیا، جس کسی نے ایک جان کو بچا لیا، فکأنما تو پس گویا کہ اس نے، احیا الناس زندہ کیا لوگوں کو، جمیعاً سب کے سب کو،
یعنی زندہ سے مراد اس نے بچا لیا تمام انسانیت کو، اس نے تمام انسانوں کو، تمام لوگوں کو زندہ کر دیا سے مراد یہ نہیں ہے کہ روح پھونک دی، نہیں، بچا لیا، مرنے سے بچا لیا، ٹھیک ہے۔ اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ جیسے ڈاکٹر ہے، جیسے آپ کسی کو بلڈ دے رہے ہیں، جیسے کوئی کسی کو قتل کر رہا تھا آپ نے اسے بچا لیا ہے، جیسے اب ظلم ہو رہا ہے فلسطینیوں پہ اور ہم آواز اگر چلیں ہم وہاں بچانے نہیں جا سکتے تو ہمارا کیا کام بنتا ہے، ہم ان کے لیے ان کے حق میں آواز بلند کریں اور اسرائیل کے خلاف آواز بلند کریں، یہ ان کو بچانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ انسان کی بات کر رہے ہیں۔ تکلیف پتہ کیوں ہوتی ہے؟ مسلمانوں کی بات نہیں ہوئی قرآن میں، اللہ نے یہ نہیں کہا کسی ایک مسلمان کی تو حرمت ہی بہت زیادہ ہے، کعبۃ اللہ سے بڑھ کے ہے مسلمان کی حرمت۔ اگر کسی نے کسی مسلمان کو گالی بھی دی ہے نا تو وہ کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے مترادف ہے، چاہے جائے کہ آپ اس کو قتل کر دیں، اس لیے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ مسلمانوں کے بچے، اور وہ بھی بچے ہیں، بچے تو پھر بچے ہی ہوتے ہیں، چاہے وہ یہود و نصارہ کے ہوں، چاہے وہ عیسائیوں کے، چاہے کسی کے، چاہے ہندوؤں کے ہوں، بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بچہ ہوتا ہے وہ تو بالغ نہیں نہ ہوتا، اس کا تو ویسے ہی حکم، تو وہ ایک یعنی جینوسائڈ کسے کہتے ہیں، نسل کشی، تو وہ ہے، اس لیے تمام انسان، تو آپ دیکھیں کہ ایک انسان کا قتل، اور پھر وہی حدیث بار بار ذہن میں آتی ہے کہ جو قتل بھی ظلمن ہوتا ہے اس خون ناحق کا بوجھ آدم کے اس پہلے بیٹے پر ہوتا ہے۔ مجھے اس بات کا نا، میں جب تیاری کر رہی تھی نا تو مجھے ہوا کہ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ دیکھ لو اللہ کو کیا منظور ہے۔ ہم کہتے ہیں ہماری اولادیں بڑی ہیں، آدم علیہ السلام کا بیٹا حابیل، اور سارے بوجھ اس کے سر پہ، نتنیاہو کا بھی اسی کے سر پہ۔ مجھے نا بڑی اس بات پہ ہو رہی تھی، اگر آپ دیکھا جائے کہ اللہ بے پرواہ ہے، اللہ کو نہیں کسی کی پرواہ۔ وہ آدم کا بیٹا ہے اور آدم ہمارے باپ ہے اور بھائی تھا وہ ہمارا، یعنی یہاں پہ گناہ جاریہ۔ اور پھر اور ایک اور بھی حدیث آتی کہ جس کسی نے پہلے بنیاد ڈالی نا وہ تو چلو ایک ہو گیا، لیکن جیسے اب کوئی اس چیز کی بنا ڈال رہا ہے، اب یہاں سے لے لیں، نئی جو جنریشن ہے یہاں سے، یا جس نے بھی کوئی پہلا سٹارٹ کیا اسرائیل میں سے پہلے دفعہ کسی نے مرڈر کیا تو وہ سارا وہ بھی اس کے سر پہ ہی جاتا ہے۔ اس میں یہود کو زجر و توبیح ہے کہ ان کے پاس، اچھا چلیں آگے وہ دیکھتے ہیں۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، جاءتہم، آئے ان کے پاس، رسولنا، رسول ہمارے، بالبیناتی، واضح نشانیوں کے ساتھ۔ کون کون سے رسول آئے تھے؟ عیسیٰ آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، واضح نشانیاں، سلیمان علیہ السلام آئے، ان کو اتنی بادشاہت ملی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا ملا کہ وہ اللہ کے حکم سے مردوں میں کو زندہ کر دیتے، کوڑی کو اچھا کر دیتے، اور جو ہے وہ یعنی وہ بتاتے جو اب کھانا، یعنی اس طرح کے معجزات۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو تو جو معجزات آئے ان کا تو بہت ہی مطلب تفصیل سے ذکر ہے۔ ثم، پھر، ان، بے شک، کثیراً، بہت سے، منہم، ان میں سے، بعد ذالک، بعد اس کے، فی الارض، زمین میں، مسرفون، البتہ مسرف تھے، یعنی زیادتی کرنے والے ہیں۔ مسرف کسے کہتے ہیں اور اسراف کسے کہتے ہیں؟ اسراف کرنا، حد سے بڑھنا، زیادتی کرنا، تو مسرف زیادتی کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ صرفہ سے یہ نکلا، بہت سے ان میں زیادتی کرنے والے تھے۔ یعنی اس میں یہود کو زجر و توبیح ہے کہ ان کے پاس دلائل و براہین، یعنی پوری دلیلیں بھی آ گئیں، نبی دلائل بھی لے کے آتے رہے، لیکن ان کا رویہ ہمیشہ حد سے تجاوز کرنے والا ہی رہا۔ اس میں گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ آپ کو قتل کرنے اور نقصان پہنچانے کی جو سازشیں کرتے رہتے ہیں یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، ان کی ساری تاریخ ہی مکر و فساد سے بھری ہوئی ہے۔ آپ بہرحال اللہ پر بھروسہ رکھیں جو خیر الماکرین ہے، تمام سازشیوں سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ انما، بے شک، انما کیا ہے؟ کل ہم نے اس کے بارے میں کیا تھا، ایک ہے انا اور ایک ہے انما۔ انما ہے کلمہ حصر، ہا صاد را، ٹھیک ہے، مجھے بورڈ پہ ہی کھڑے ہونا چاہیے۔ کلمہ حصر، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ یہاں پہ ایک حکم صادر ہو رہا ہے، یعنی ایک حکم، یہ جو کلمہ ہے نا، یہ مطلب اس نے تمام جملے کو گھیر لیا ہے۔ بس جب بھی انما کا لفظ آئے گا، انما بے شک بات دراصل یہ ہے، جزاء الذین بدلہ ان کا جو یحاربون جنگ کرتے ہیں۔ یحاربون کہاں سے نکلا؟ حرب سے۔ حرب کسے کہتے ہیں؟ جنگ کو۔ یحاربون جنگ کرتے ہیں اللہ سے۔ اللہ سے جنگ کیسے کی جاتی ہے؟ اللہ سے تو ہم جنگ کر ہی نہیں سکتے۔ ہاں، اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے، اس کے اصولوں کو توڑ کے اور اس کی مخلوق کو نقصان پہنچا کے جو کچھ اب وہ کر رہے ہیں، یہ ہے اللہ کے ساتھ جنگ کرنا، یا سود بھی اللہ کے ساتھ ایک جنگ کی۔ وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول سے۔ رسول سے کیسے جنگ ہوتی ہے؟ اس کے احکامات کو پس پوچھ ڈال کے، اور اللہ کے رسول کے ساتھ ویسے ہتھیاروں سے بھی جنگ ہوئی تھی۔ وَيَسْعَوْنَ اور وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں، سعی کوشش کرنا، دوڑ دھوپ کرنا، فی الارض زمین میں، فسادن فساد کے لیے۔ بے شک وہ لوگ، بدلہ ان کا جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں زمین میں، فسادن فساد کے لیے، ان یقتلوا یہ کہ وہ قتل کر دیے، یہ ان کے لیے نا ابھی ایک حکم آ رہا ہے، ان یقتلوا یہ کہ وہ قتل کر دیے جائیں، او یصلبوا یا وہ سولی چڑھا دیے جائیں۔ یقتلوا میں زیادہ شدت ہے قتل سے، قتلوا نہیں آ رہا، یقتلوا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، مشدد کے ساتھ آ رہا ہے، تو اس میں زیادہ شدت ہے۔ یا وہ قتل کر دیے جائیں، یا وہ یصلبوا صلیب سے سولی چڑھا دیے جائیں، صلب نہیں صلبہ، سولی چڑھا دیے جائیں، او تقطع ایدیہم یا کاٹ دیے جائیں ہاتھ ان کے، ایدیہم ہاتھ ان کے، وارجلہم اور پاؤں ان کے، رجل سے، من خلاف مخالف سمت سے۔ یہ کیسے کٹتے ہیں کہ یہ نا گناہ کی نوعیت پہ ہوتا ہے، یا تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کیسے ہے، یہ اس کی مختلف کیٹیگریز ہیں، مختلف طرح کے، یا تو انہیں ڈائریکٹ قتل کیا جائے گا، یا انہیں سولی چڑھایا جائے گا، یا پھر اگر جرم کی نوعیت اتنی بہت زیادہ وسیع نہیں ہے تو پھر ان کے مخالف سمت سے دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا، بایاں پاؤں کاٹا جائے گا، اس طرح سے۔ ایسے نہیں، اسلام نے بھی دیکھیں اعتدال ہے، ورنہ وہ تو بوجھ بن جائے گا، دایاں ہی ہاتھ کاٹ دیا، دایاں ہی پاؤں کاٹ دیا، ایک سے بیساکھی تو پکڑ لے گا نا وہ، اور اگر دوسرا ہے تو چلو وہ مطلب کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے، اس لیے مخالف سمت کا حکم آیا کہ مخالف سمت سے ہاتھ اور پاؤں کاٹے جائیں گے۔ او ینفو یا وہ نکال دیے جائیں گے، کہاں سے؟ من الارض زمین سے، یعنی جلاوطن کر دیے جائیں گے۔ ذالکا یہ لہم واسطے ان کے لیے، خزی رسوائی ہے، فی الدنیا دنیا میں، ولہم فی الآخرتی اور ان کے لیے آخرت میں، عذاب عظیم عذاب ہے بہت بڑا۔ اچھا، یہ کس لیے آئی بات؟ یہ شان نزول ہے، اس کا تھوڑا واقعہ میں تھوڑا مختصری کرتی ہوں، ہے تو کافی تفصیل سے ہے۔ اقل اور ارینا قبیلے کے کچھ لوگ مسلمان ہو کر مدینہ آئے، انہیں مدینہ کی آب و ہوا راس نہ آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ سے باہر جہاں صدقے کے اونٹ تھے بھیج دیا، اور ان کا دودھ، اور فرمایا کہ ان کا دودھ اور پیشاب پیو، اونٹوں کا، اور یہ مطلب اس سے ثابت بھی ہے اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ چنانچہ چند روز میں وہ ٹھیک ہو گئے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد انہوں نے اونٹوں کے رکھوالے اور چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹ ہنکا کر لے گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے ان کے پیچھے آدمی دوڑائے جو انہیں اونٹوں سمیت پکڑ کر لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہاتھ پیر مخالف جانب سے کاٹ ڈالے، ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھروائیں، کیونکہ انہوں نے چرواہے کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا تھا، اس وجہ سے ایسے کیا گیا۔ پھر انہیں دھوپ میں ڈال دیا گیا حتیٰ کہ وہ وہیں مر گئے۔ یہ صحیح بخاری میں یہ الفاظ آتے ہیں، یہ مطلب یہ واقعہ بیان ہوتا ہے کہ انہوں نے چوری بھی کی، قتل بھی کیا، ایمان لانے کے بعد کفر بھی کیا۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیا تھا؟ محاربہ یعنی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ تھی، ٹھیک ہے۔ یہ انہیں کہیں کہ یہ باجی نسیم کا فون ہے ذرا۔ یحاربون اللہ، یہ آیت محاربہ یعنی یہ جو تھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محاربہ تھا، اور اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس آیت کو لکھ لیجئے گا، آیت محاربہ، میم ہا الف محا را بے با، محاربہ۔ یہ یحاربون لکھا ہوا ہے نا،
تو اسی کو آپ میم کے ساتھ ملا کے محاربہ لکھیں۔ اچھا، اس حکم میں نا یہ حکم عام ہے، یعنی مسلمانوں اور کافر، مسلمان کافر سب اس میں شامل ہیں۔ محارب کا مطلب ہے کسی منظم اور مسلح جتھے کا اسلامی حکومت کے دائرے میں یا اس کے قریب صحرا وغیرہ میں راہ چلتے کافروں اور افراد اور گروہ پر حملہ کرنا، قتل و غارت کرنا، سلب و نہب، اغوا اور خون ریزی وغیرہ کرنا۔ اس کی 4 سزائیں ہیں۔ امام میں خلیفہ وقت کو اختیار دیا گیا ہے کہ ان میں سے جو سزا مناسب سمجھے وہ دے دے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر محاربین نے قتل و سلب کیا اور دہشت گردی کی تو انہیں قتل اور سولی کی سزا دی جائے گی، اور جس نے صرف قتل کیا، مال نہیں لیا، اسے صرف قتل کیا جائے گا۔ جس نے قتل کیا اور مال بھی چھینا، اس کا ایک دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں، یا بایاں ہاتھ یا دایاں پاؤں کاٹ دیا جائے گا۔ اور جس نے نہ قتل کیا نہ مال لیا، صرف دہشت گردی کی، اسے کیا کیا جائے گا؟ جلا وطن کر دیا جائے گا۔ یہ ان کی مختلف صورتیں ہیں، اگر آپ زیادہ اس کی تفصیل جاننا چاہیں تو اشرف البیان میں سے دیکھ لیں، پیج نمبر 145 ہے۔ اچھا، سزائیں کتنی ہیں؟ 1، 2، 3 اور 4۔ قتل کرنا، سولی چڑھانا، ہاتھ پاؤں مخالف جانب سے کاٹ دینا، یا پھر جلا وطن کر دینا۔ الا الذین تابوا سوائے ان لوگوں کے، تابو جو توبہ کریں، من قبلی اس سے پہلے، ان تقدروا کہ تم قادر ہو جو علیہم ان پر۔ یہ کیسے ہوتا ہے کہ ابھی آپ کو پولیس نے آ کے نہیں پکڑا، عام لفظوں میں ابھی آپ اریسٹ نہیں ہوئے، آپ نے کوئی گناہ کیا، آپ اریسٹ نہیں ہوئے، آپ نے کیا کیا؟ توبہ کر لیا۔ اگر آپ اریسٹ ہو گئے ہیں نا، پھر آپ توبہ کرتے ہیں تو ایسے نہیں، پھر آپ کو سزا پوری ملے گی۔ اگر آپ اریسٹ نہیں ہوئے، توبہ کر لیا، پھر آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اس آیت میں یہ بھی بات پتہ چلتی ہے۔ فَاعْلَمُوا تو جان لو، ان اللہ کہ بے شک اللہ غفور الرحیم بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان اللہ پھر آ گیا، ٹھیک ہے، ان اللہ بے شک اللہ بخشنے والا اور خوب رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بارے میں یہاں پہ بھی تھوڑا پڑھ لیں، یعنی گرفتار ہونے سے پہلے اگر وہ توبہ کر کے اسلامی حکومت کی اطاعت کا اعلان کر دے تو پھر کیا کیا جائے گا؟ انہیں معاف کر دیا جائے گا اور سزائیں نہیں دی جائیں گی۔ لیکن پھر اس میں بھی اختلاف ہے۔ اچھا، بہرحال آگے اس کا پھر کافی ڈیٹیل سے آ جاتا ہے، لیکن مختصر یہ ہے کہ اگر وہ پہلے توبہ کر لیتا ہے اور اگر آپ وہ اریسٹ نہیں ہوا تو وہ معاف کر دیا جائے گا۔ اس کی بھی کافی ڈیٹیل ہے۔ اچھا، آگے چلتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو، پھر آ گیا یا ایھا الذین آمنو، ٹھیک ہے، پھر آرڈر سخت آ رہا ہے۔ اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، وابتغوا اور تلاش کرو، کہاں سے نکلا؟ بغی سے۔ بغی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چاہنا۔ بغاوت بھی ہے، یہیں سے ہی ہے۔ بغی کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، آتا ہے کما ینبغی یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، ٹھیک ہے۔ بغی کا مطلب ہوتا ہے چاہت، چاہنا۔ وابتغوا اور چاہو، تلاش کرو، الیہ طرف اس کے، الوسیلۃ وسیلہ۔ وسیلہ کیا ہے؟ ذریعہ۔ ذریعہ کس چیز کا؟ کس مطلب کس طرح سے ہم اللہ کا وسیلہ تلاش کر سکتے ہیں؟ ہم اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر کے، ٹھیک ہے، اور نیک اعمال کے ذریعے ہم اس کا وسیلہ تلاش کر سکتے ہیں کہ بندوں کے ذریعے کہیں وسیلہ تلاش ہوتا ہے۔ بندے کسی بابا جی کو پکڑ لیا، کسی پیر کو، ٹھیک ہے، کسی نبی، کسی ولی، کسی شہید، ایسے وسیلے ہوتے ہیں؟ نہیں۔ تلاش کرو طرف اس کے وسیلہ، یعنی نیک اعمال کرنے ہیں، عمل کرنے ہیں۔ یہ ان کے اعمال پہ ہم نے نہیں رہنا، ہم نے اپنے اعمال کرنے ہیں، یعنی اپنی ہم نے جو ہمارا وہ نامہ اعمال ہے اس کو صحیح کرنا۔ وجاہدوا اور جہاد کرو، فی سبیلہ اس کے راستے میں، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وسیلہ کے بارے میں بھی تھوڑا سا ہم کہتے ہیں، اس میں وہ بھی آتی ہے، کیا اس کو کہتے ہیں، ہاں جی، وسیلہ کے معنی ایسی چیز ہے جو کسی مقصود کے حصول یا اس کے قرب کا ذریعہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرو کا مطلب ہوگا ایسے اعمال اختیار کرو جس سے تمہیں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل ہو۔
قربت کے معنی میں آتا ہے، تقویٰ اور دیگر خصال خیر پر صادق آتا ہے جن کے ذریعے سے بندے اپنے رب کا قرب حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جاہلوں نے اس حقیقی وسیلے کو چھوڑ کر قبروں میں مدفون لوگوں کو اپنا وسیلہ سمجھ لیا جس کی شریعت میں کوئی بنیاد ہی نہیں تھی۔ اچھا، البتہ حدیث میں اس مقام محمود کو بھی وسیلہ کہا گیا ہے جو جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا جائے گا، اس لیے آپ نے فرمایا جو اذان کے بعد میرے لیے دعائے وسیلہ کرتا ہے وہ میری شفاعت کا مستحق ہوگا، ٹھیک ہے۔ کون سی دعا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته، بس اتنی ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، ٹھیک ہے۔ یہ ہے دعائے وسیلہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کسی شخص کا مقام ہے، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا وہ میرا ہی ہے، تو ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ہو سکتا ہے وہ میرا ہی ہے، تو وہ نا کچھ ہیں لا تخلف المیعاد کر کے وہ آگے بھی، لیکن وعدتا تک ہے جو صحیح حدیث میں وہ اضافہ ہے جی، نہیں ہم یہ نہیں مطلب صحیح حدیث میں یہ اگر کوئی آگے کر لے تو بہرحال، لیکن صحیح حدیث میں جی وعدتا تک جی، لیکن آگے یہ جو رضیت باللہ ربا یہ لازمی پڑھا کریں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، یہ 3 سوال ہیں جو قبر میں بھی ہونے ہیں، بلکہ یہ اس کو لازمی یاد کیا کریں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ لکھ دوں گی، بلکہ ہم نے وہاں پہ بھی لکھی تھی ایک مرتبہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اچھا، یہ ہے دعائے کون سی؟ وسیلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ دعا مانگتا ہے نا وہ جنت میں، بلکہ ایک تو میں ایک عالم کو سن رہی تھی وہ اس طرح سے بیان کر رہے تھے کہ وہ جنت میں داخل ہو گیا، داخل کر دیا گیا، یعنی اس قسم کے کچھ الفاظ آتے ہیں حدیث میں۔ اچھا، بہرحال یہاں پہ نہیں ہے۔ جیسے کہ ایک واقعہ آتا ہے ایک غار کا، ہم بہت چھوٹے تھے جب یہ واقعہ پڑھتے تھے اصحاب الرقیم کا، کہ غار کے آگے وہ بارش ہوئی بہت تیز تو وہ غار میں پناہ لے لی تو پتھر آ گیا۔ اب غار کے آگے پتھر آنے کا کیا مقصد ہے کہ اب آپ باہر نہیں نکل سکتے، انہوں نے اپنی اللہ کو پکارا، اپنی جو ہیں وہ نیک اعمال تھے وہ یاد کیے، کسی نے کچھ کیا، کسی نے اپنے ماں باپ کا خدمت گزار تھا، اور ایک تو جو تھا اس نے اپنا جو چچا کی بیٹی تھی یا جو بھی تھا اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس نے اس پہ اللہ کا خوف کھایا، یعنی اس معاملے میں، ہاں جی۔ اور تیسرے نے کیا کیا تھا کہ اس نے یعنی اس طرح کا کوئی ہوتا ہے کہ کوئی اس کا غلام کا کچھ رہ گیا تھا، کچھ ملازم کا، وہ مالک تھا کسی چیز کا، تو وہ کچھ رہ گیا تھا تو اس نے اس کو انویسٹ کر دیا اور وہ زیادہ ہو گیا، کچھ اس طرح کے واقعات تھے، مجھے صحیح طرح سے یاد نہیں ہے۔ انہوں نے بہرحال اپنے نیک اعمال کا وسیلہ ہے۔ آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ آپ کو کچھ یاد ہو، اب ہر کسی کے پاس اپنا کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہے، کہ آپ لوگوں کے پاس کچھ کے نہیں، ہر کسی کے پاس ہوتا ہے نا، اپنے پاس کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے نا۔ اچھا، میں آپ کو بتاؤں، ایسی بات کہنی نہیں چاہیے، ہر چیز کو واضح نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں ویسے ایک بات کر رہی ہوں، ہمارے پلے تو ککھ بھی نہیں ہے، لیکن جب بھی یہ دعا کرتے ہیں نا، یا اللہ ہم نے تیرے ساتھ کبھی کسی کو نہیں پکارا، ہم نے نہ کبھی کسی حجر، نہ کبھی شجر، نہ کسی فقیر، نہ پیر فقیر، کسی کو تیرے ساتھ نہیں پکارا، یا اللہ ہمارا تیرے علاوہ کوئی نہیں، ہم نے تجھے ہی پکارنا ہے، تو نے ہی ہماری دعاؤں کو قبول کرنا ہے، اس لیے تو ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ آپ اس چیز کا بھی، اپنی توحید کا بھی واسطہ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یا اللہ میں نے سوائے تیرے کبھی کسی کو نہیں پکارا۔ اور جہاں تک دیکھا جائے تو ٹھیک ہے، بہرحال آپ اپنا بھی کچھ بھی اس طرح، تو وہ انہوں نے اپنے نیک اعمال جو ہیں وہ کیے، اور وہ غار سے پتھر ہٹ گیا اور وہ باہر نکل آئے، تو یہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی کا بھی کہ نبی کے وسیلے کے ذریعے یا اس وسیلے اس طرح کی کوئی چیز نہیں آئی، بلکہ ایک حدیث آتی ہے، اور وہ اس میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ایسے انار کی طرح سرخ ہو گیا تھا رخسار اور غصے سے، کہ کسی شخص نے کوئی اس قسم کی آ کے بات کہہ دی تھی، وہ مجھے صحیح طرح سے یاد نہیں ہے، کوئی واقعہ آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا تھا کہ تو مجھے اس پہ گواہ بنانا چاہتا ہے، اسی قسم کی کوئی بات آ کے کہی تھی جو ہم لوگ جہالت میں اکثر کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کے قرآن کے وسیلے سے یا نبی کے وسیلے سے
یہ چیزیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نیک اعمال کریں، ٹھیک؟ ہاں زندہ سے دعا کروائی جا سکتی ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو حضرت کون؟ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے دعا کروانے کے لیے، آپ کے چچا کے پاس، صحابہ کرام آپ کے چچا کے پاس گئے، اللہ کے نبی کی قبر پہ بھی تو جا سکتے تھے دعا کرانے، نہیں کروائی، اللہ کے نبی کے چچا کے پاس گئے، تو آپ کے والد زندہ ہیں، انہیں کہیں ابو جی آپ میرے لیے دعا کر دیں، والدہ سے کہیں، استاد محترم سے کہیں، اپنے بچوں سے کہہ دیں آپ میرے لیے دعا، اپنے جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں چھوٹے، اکثر ہم تو اپنے اسٹوڈنٹ سے دعا کرواتے ہوتے تھے، جو چھوٹے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں نا، آپ انہیں کہیں آپ میرے لیے دعا کریں، آپ تلاش کریں نا کوئی ایسا کہ جو اللہ کے قریب ہو، اسے کہیں میرے لیے دعا کریں۔ ہاں جو وسیلہ، اس کی ڈیفینیشن کافی لمبی چوڑی ہے، بہرحال یہ یہاں پر ابھی اتنا ہی کافی ہے، ہم نے 40 تک پہنچنا ہے کہ بس کریں بس، ٹھیک ہے جی، آیت نمبر 35 تک، اوکے ٹھیک ہے، آیت نمبر 35 تک ہی ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک واتوب الیک۔